میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کا کام اور اس کا نظام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلی چیز اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے دو بنیادی مقصد ہیں جو ان دونوں بنیادی مقصدوں کو سامنے رکھ کر بات کو سنے گا اور اس کے اندر اس کی طلب اور اس کا شوق ہوگا، اللہ اس کو قبول فرما لیں گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے نکال دیں گے۔ تبلیغ اور دعوت کے کام کا بنیادی مقصد دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ امت اپنے مقام اور منصب کو بھول چکی ہے جو اللہ نے اس کو بطور اعزاز اور امتحان کے دیا تھا۔ امت کا پہلا طبقہ اپنے اس مقام اور منصب سے پورا واقف تھا اور آج ہم اس کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اس امت کو جو مقام دیا گیا تھا ختم نبوت کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت کا دیا گیا تھا کہ جس کام کے لیے ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجتے تھے، اب نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت اس کام کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور آپ کا دائرہ پوری انسانیت اور قیامت تک ہے، تو آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جو پہلے انبیاء کرتے تھے۔ تو ایک اس ذمہ داری کا احساس دلانا اس کا پہلا مقصد ہے، اور دوسری چیز جو تبلیغ و دعوت کے کام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت آج کافروں کے ہاتھ میں ایسی گرفتار ہو چکی ہے کہ کلمہ اسلام کا پڑھتی ہے، نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتی ہے اور زندگی ساری کافروں کی گزارتی ہے۔ شکلیں کافروں کی، لباس کافروں کے، رہن سہن سارا کافروں کا، کافروں کی زندگی ایسی سے پسند آئی ہے کہ اس کو اپنی نبی کی زندگی سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اس کے پاس آنے کو تیار نہیں۔ 95% امت کا طبقہ اپنی اسلام والی زندگی کو ایسا بھولا ہے کہ اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ امت جو کافروں کی زندگی اختیار کر چکی ہے، اس کو کافرانہ زندگی سے نکالنا دوسرا اس کام کا مقصد ہے۔